الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا اس عنوان سے کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچائیے۔ اس بیان میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اولاد کو آگ سے بچانے کا طریقہ اس کی تعلیم ہے۔ جب اس کی تعلیم ہوگی، وہ ایمان کو سمجھے گا، عمل صالح کو سمجھے گا تو ایمان پر بھی برقرار رہے گا اور عمل صالح بھی کرے گا جو انسان کے نجات کے لیے ضروری ہے۔ اگر علم نہ ہو تو نہ وہ ایمان کو سمجھ پائے گا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق نہیں کر پائے گا، اور زندگی بھر اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتا رہے گا لیکن وہ صاحب ایمان نہیں رہے گا، اور عمل صالح کو بھی نہیں سمجھ پائے گا، اس لیے نیک عمل بھی کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ جب علم ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی اور پھر آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنیں گی۔ تو یہ بات آ چکی تھی۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو جس طرح انسان آخرت کے آگ سے بچانا چاہتا ہے، دنیا کے اندر بھی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد عزت کی زندگی گزارے، ہماری اولاد اچھی زندگی گزارے، روشن مستقبل ہو، اور کسی بھی میدان میں کسی سے پیچھے نہ رہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی زندگی چاہتے ہیں، عزت والی زندگی چاہتے ہیں، اقتدار والی زندگی چاہتے ہیں، ذلت سے بچانا چاہتے ہیں، رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دیں۔ دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ جس قوم نے بھی ترقی کی ہے یا جس قوم نے بھی اقتدار سنبھالا ہے، جس قوم نے بھی عزت کمائی ہے، تو اس قوم کے پیچھے اس کی تعلیم ہے۔ جس قوم نے بھی تعلیمی میدان میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہ قوم کامیاب ہو گئی۔ جو قوم تعلیمی لائن میں پیچھے ہو گئی، وہ ہر قوم سے پیچھے ہوتی چلی گئی۔ تو انسان کے عروج کے لیے، ترقی کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے، کئی قوم کے واقعات بیان کیے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جب تعلیم آئی اس قوم کے اندر تو اس قوم کو اللہ نے ترقی دی، اور تعلیم نہیں تھی تو وہ قوم تنزلی کی طرف جاتی رہی۔ حدیث پاک کے اندر بھی ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ کسی زمانے میں بنی اسرائیل کو قید کر لیا گیا۔ بخت نصر بادشاہ تھا جو مجوسی تھا، اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد 70,000 بنی اسرائیل کو تہہ تیگ کر دیا، قتل کر دیا، اور ان کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کی گئی، بچوں کو قتل کیا گیا، اس کی مذہبی کتاب کی بے حرمتی کی گئی۔ جب کسی قوم کے اندر عیش پرستی آ جاتی ہے، اپنے مذہب سے دوری ہو جاتی ہے، تو اللہ اسے عذاب دیتا ہے۔ انما اعمالکم اعمالکم، جب انسان کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو اس پر ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے۔ جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، اس زمانے کے نبی نے بنی اسرائیل کو سمجھایا، بتلایا، لیکن وہ راہ حق پر نہیں آ سکی۔ بالآخر بخت نصر بادشاہ مسلط ہوا اور اس نے بہت ستایا، اور 70,000 بنی اسرائیل کو قید کر لیا،
جس میں حضرت دانیال علیہ السلام اس زمانے کے نبی تھے، ان کو بھی قید کر لیا گیا۔ دانیال علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی دن سے تم کو ڈراتے تھے لیکن تم نہیں مانے، تو آج دیکھو یہ حشر ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے سمجھایا، لوگوں کو احساس ہوا، ٹھیس لگنے سے عقل بڑھتی ہے۔ جب قیدی بن گئے تو عقل ٹھکانے آ گئی کہ ہم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اگر مانی ہوتی تو آج یہ حشر نہیں ہوتا۔ لوگوں میں کچھ شعور پیدا ہوا۔ اسی زمانے میں بخت نصر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اصل میں اسی خواب کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خواب دیکھا اور ایسا ہیبت ناک خواب دیکھا کہ وہ ڈر گیا، لیکن خواب بھول گیا۔ خواب دیکھا تو تھا بہت خطرناک، بہت ہیبت ناک، لیکن خواب وہ بھول گیا کہ میں نے دیکھا کیا۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے دربار میں کچھ نجومی ہوا کرتے تھے، معبر ہوا کرتے تھے، جن پر بادشاہ بڑی رقم خرچ کیا کرتا تھا اور وہ اپنے الٹے سلٹے انداز میں تعبیر بتایا کرتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے نجومیوں کو، درباریوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی میں نے رات ایک خواب دیکھا اور بہت ہی ہیبت ناک خواب دیکھا، لیکن میں خواب بھول گیا ہوں، تم لوگ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب آپ خواب بھول ہی گئے ہیں، ہم خواب سنے ہی نہیں تو تعبیر کیسے بتائیں؟ جب آپ خواب بیان کریں گے جب ہم تعبیر بتائیں گے، آپ تو خواب بھول چکے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم پر اتنی رقمیں خرچ کرتا ہوں اور تم اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ میں کیا خواب دیکھا ہوں؟ اس لیے 3 دن کا وقت ہے، اگر 3 دن کے اندر تم نے ہمارے خواب کی تعبیر نہیں بتائی تو تم سب کو تہہ تیگ کر دوں گا، تمہارے سارے خاندان کو مٹا دوں گا۔ اب یہ بڑی بات تھی، صاحب خواب تو بیان کیا نہیں تو تعبیر کیسے بتاؤں؟ یہ بڑا مشکل کام تھا۔ یہ بات بہت مشہور ہوئی اور ملک بھر میں پھیل گئی، یہ خبر جیل کے اندر بھی پہنچ گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو حضرت دانیال علیہ السلام نے جیلر سے کہا کہ تمہارے بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے میں اس خواب کو بھی جانتا ہوں اور اس خواب کی تعبیر کو بھی جانتا ہوں۔ کہا بڑی اچھی بات ہے بھائی، بادشاہ تو پریشان ہے، بے چین ہے۔ ان کو نکالا گیا جیل سے، بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے خواب جو دیکھا میں بیان کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ یہی خواب ہے یا کچھ اور ہے؟ کہا کہ اے بادشاہ، آپ نے یہ خواب دیکھا کہ زمین کے اوپر ایک بت ہے اور وہ اتنا بڑا بت ہے کہ اس کا پاؤں زمین کے اوپر ہے اور سر آسمان سے ٹکا ہوا۔ اس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس کا ایک منڈا مشرق میں ہے تو ایک مغرب کے اندر ہے۔ پورے دنیا پر وہ بت چھایا ہوا ہے، اور اس بت کی حالت یہ تھی کہ اس کا چہرہ سونے کا تھا اور اس کا سینہ چاندی کا اور اس کا پیٹ پیتل کا اور اس کی ران تانبے کی اور اس کی پنڈلی لوہے کی اور اس کا پاؤں مٹی کا۔ یہ بت آپ نے دیکھا؟ کہا بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل یہی دیکھا۔ کہا ہر قسم کے دھات اپنی اپنی جگہ چمک رہے تھے کہ اچانک آپ نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بڑا پتھر گرا، اور وہ پتھر اس بت کے اوپر اس طرح سے گرا کہ بت صرف ٹوٹا نہیں بلکہ ریزہ ریزہ اور ریت کا ڈھیر بن گیا۔ اب نہ سونا سونا رہا، نہ چاندی چاندی، نہ پیتل پیتل، سب مل گئے، ساری دھاتیں ایک دوسرے سے مل گئی اور پس کر کے برابر بالکل آٹے کی طرح ہو گئی، ریت کی طرح ہو گئی، ذرات کی طرح ہو گئی۔ اور یہ آپ دیکھ کر کے حیرت میں تھے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ پتھر جو آسمان سے گرا تھا وہ پتھر پھیلنے لگا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا۔ بادشاہ نے کہا نہ ایک حرف آگے نہ ایک حرف پیچھے، بالکل بعین ہی یہی خواب میں نے دیکھا اور میرے دل کی یہی حالت تھی جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جلدی سے اس کی تعبیر بتائیے کہ تعبیر کیا ہے؟ کہا آپ نے جو یہ دیکھا کہ ایک بڑا بت ہے اور اس کے اندر سونا ہے اور چاندی ہے اور پیتل ہے اور تانبا ہے، لوہا ہے، مٹی ہے، یہ دنیا کی قومیتیں ہیں، دنیا کی قومیں ہیں، دنیا کی قوموں کی علامت ہے۔ آپ نے جو دیکھا سونا، چہرہ کو دیکھا سونے کا، سونا سب سے قیمتی ہے، سب سے اوپر تھا، اس کے بعد چاندی جو اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد پیتل، پھر اس کے بعد تانبا، جس دھات کی جتنی قیمت ہے وہ اسی حساب سے درجہ بدرجہ تھی۔ یہ جو سونے کا چہرہ آپ نے دیکھا اس سے مراد آپ کی قوم ہے، آپ کی قوم کے اندر سب سے پہلے تمدن آیا، آپ کی قوم اس وقت دنیا کی بڑی متمدن قوم کہلاتی، اس لیے یہ آپ کی قوم کی علامت ہے۔
اور اس کے بعد آپ نے چاندی دیکھا، یہ در حقیقت آپ کے بیٹے جب بادشاہ بنیں گے تو ان کی قوم کی علامت ہے، ان کی قوم میں تمدن کم ہو جائے گا، اس کی عزت کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ پیتل ہے، پیتل سے مراد چینی اور جاپانی قوم ہے جس کی شکلوں کے اندر پیلا پن ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا تانبا، جس کے اندر تھوڑی سی سرخی ہوتی ہے، لالی ہوتی ہے، اس سے مراد عربی اور حجازی قوم ہے۔ اور پھر آپ نے لوہا دیکھا، اس سے مراد حبشی قوم جو کالے ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے مٹی دیکھا، اس سے مراد ہے کہ دنیا کے اندر دو خواتین ہوں گی جن کو جو بادشاہ بنیں گی، اور ان کی قوم ہوں گی جو سب سے گھٹیا ہوں گی۔ یہ جو آپ نے پتھر دیکھا، یہ پتھر در حقیقت آخری دین، آخری مذہب اسلام آنے والا ہے دنیا کے اندر، اس کی تعبیر ہے پتھر سے۔ وہ جب دنیا کے اندر آئے، جب وہ اسلام اور وہ دین جب دنیا کے اندر آ جائے گا تو دنیا کے اندر جو اونچ نیچ ہے یہ ختم ہو جائیں گی، مساوات آ جائیں گی۔ نہ سونا سونا رہا، نہ چاندی چاندی رہا، نہ پیتل پیتل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دین آ جائے گا تو ساری مساوات، سارے فرق کو مٹا دے گا، اور صرف اسلام دنیا کے اندر غالب رہے گا۔ جس طرح یہ پتھر پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، ایسے ہی مذہب اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا، اور پوری دنیا میں یہ دین غالب آ جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لاسود ولا لابیض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر نہ کسی عربی کو فضیلت عجمی پر ہے، نہ کسی کالے کو گوڑے پر ہے، سب کے سب کیا ہے؟ بنی آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تو فرمایا کہ یہ جو دین آئے گا، دین اسلام، مذہب اسلام، اس کے اندر مساوات ہوگی، اس کے اندر اونچ نیچ نہیں ہوگی، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہوگی، سب کے سب آدم کے اولاد ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب آئے۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی، اس کا ہاتھ چوما اور دانیال علیہ السلام سے کہا کہ آپ جیسا عقل مند آدمی ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا، آج کے بعد سے ہماری بادشاہت کا ہر حکم آپ کے حکم سے چلے گا، آپ میرے حکم پر جب دستخط کریں گے تو وہ حکم لاگو ہوگا، اور ان کا اپنا خاص مشیر بنا لیا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے قلم گوید کے من شاہ جہانم، قلم گوید کے من شاہ جہانم، قلم کا شراب بدولت میر رسانم۔ قلم کہتا ہے کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں، اور جو مجھے استعمال کرتا ہے، چلاتا ہے، میں اس کو دنیا کی دولت عطا کر دیتا ہوں، عزت عطا کر دیتا ہوں، اس کو منصب عطا کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیے، میں اصل اس واقعے سے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس ایک علم تھا، اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا قرب عطا کیا، اور بادشاہ کا مشیر خاص بنا دیا، اور بادشاہ کے مشیر خاص بننے کی وجہ سے اپنی قوم کو انہوں نے آزاد کرایا، اور پھر ان کو اللہ نے عزت دی، شہرت دی، اور پھر ان کو اقتدار حاصل ہوا۔ یہ کس بنیاد پر؟ تعداد کی وجہ سے نہیں، قوت اور طاقت کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ دانیال علیہ السلام بہت قوت طاقت والے نہیں تھے، بہت دولت والے نہیں تھے، بہت کر و فر نہیں تھا، بہت زیادہ شہرت نہیں تھی، صرف اور صرف ایک چیز ان کے پاس تھی، وہ ہے علم وحی۔ اس علم وحی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت، ثروت، عزت اور اقتدار سب کچھ عطا کیا، صرف علم کی وجہ سے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے قلم گوید کے من شاہ جہان۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسرے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں لے لیجیے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور مسافروں نے انہیں نکالا اور مصر میں جا کر کے فروخت کر دیا، اور مصر میں ان کو غلامی کے طور پر لوگوں نے خرید لیا، بادشاہ نے اپنے یہاں رکھ لیا، اور پھر ایک لمبا واقعہ ہے کہ ایک الزام لگا اور وہ قید خانے کے اندر چلے گئے۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی ایک خواب دیکھتا ہے۔ اس زمانے کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیاں ہیں اور 7 پتلی گائیاں ہیں۔ پتلی گائیاں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہے، نگل رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ خشک بالیاں ہری بالیوں پر لپٹ کر کے اس کو بھی خشک بنا دیتی۔ خواب دیکھا اور آنکھ کھل گئی۔ معبروں سے پوچھا، معبروں نے کہا اضغاث احلام، یہ تو ایسے ہی ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تعبیر نہیں بتا سکتے تو تمہیں ہم قتل کر دیں گے۔ یہ بات بھی پھیل گئی، یوسف علیہ السلام تک بات پہنچی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ صاحب میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔
یوسف علیہ السلام کو بلا کے لایا گیا. ایک لمبا واقعہ میں مختصر میں اتنا بتانا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ 7 ہری بالیاں اور 7 خشک بالیاں. خشک بالیاں ہری بالیوں کو خشک کر رہی تھی، پتلی گائیاں موٹی گائیوں کو کھا رہی تھی. اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے حکومت میں، سلطنت میں 7 سال بڑی ہریالی کی آئے گی، یا اس میں بڑے کشادگی کے ساتھ لوگ پیداوار کریں گے، اور 7 اگلے سال جو آئیں گے اس کے اندر خشک سالی آ جائے گی، قحط سالی آ جائے گی، اور اس کا انتظام کرنا پڑے گا. پھر انتظام انہوں نے بتلایا، اور پھر اس تعبیر کو سننے کے بعد بادشاہ بہت متاثر ہوا اور ان کو اپنا مشیر خاص بنایا اور ان کو بادشاہ بنا دیا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس دولت نہیں تھی، یوسف علیہ السلام کے پاس کیا تھی؟ علم تھا، علم وحی. اسی کی وجہ سے اللہ نے یہ دولت عطا کی اور اللہ نے حکومت عطا کی. اس لیے کہتے ہیں قلم گوید کے من شاہ جہانم، قلم کہتا ہے کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں، جو مجھے استعمال کرے گا اسے بادشاہ بنا دوں گا. تو علم کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں دوسرے پارے میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جالوت بادشاہ ایک کافر بادشاہ تھا جس نے قبضہ کر لیا تھا اور ان کی بہت سی بستیوں کو ہڑپ لیا. بنی اسرائیل نے اس وقت کے جو نبی تھے اس نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ جس کی ماتحتی میں ہم جنگ کریں گے اور جالوت سے جنگ لڑ کر کے اپنے علاقے اور اپنی زمین اپنے قبضے میں لیں گے. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. وقت کے نبی نے کہا کہ اے لوگو، تمہارے درمیان جو طالوت ہے، اس طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا. اب لوگوں کو اعتراض ہوا کہ طالوت ہمارے جیسا آدمی نہیں، اس کو کوئی شہرت نہیں، معاشرے میں کوئی بڑا مقام نہیں، اس کے پاس کوئی دولت نہیں، پھر وہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا. لوگوں نے کہا کہ کیسے وہ میرا بادشاہ بن سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دولت ہے، شہرت ہے، کر و فر ہے، بہت سے ہمارے تعاون کرنے والے لوگ ہیں، میجورٹی ہے، ہمارا حق ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اصل یہی بتانا مقصود ہے. وقت کے نبی نے کہا کہ تم نے بادشاہ مقرر کرنے کے لیے کہا تھا، اور بادشاہ مقرر طالوت کو کیا گیا، اور طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا، اس لیے تم اس کو مان لو. رہا سوال یہ کہ وہ بادشاہ کیوں بنا، اس کی وجہ کیا ہے، اس میں کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم پر ان کو فوقیت دی گئی؟ تو کہا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ اس کو علم دیا. علم، دولت نہیں کہا. لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ جو جتنا بڑا دولت مند اتنا بڑا بادشاہ، وہی بادشاہت کا حقدار ہے، اقتدار کا حقدار کا نہیں. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. جو 2 چیزیں اسے اللہ نے عطا کی ہے وہ تم لوگوں کے اندر نہیں ہے. تمہارے پاس دولت ضرور ہے، شہرت ضرور ہے، کر و فر ضرور ہے، لیکن اس کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں. اور اس کے پاس اللہ نے جو وجاہت دی ہے، روب ڈالنے والا جسم دیا، وہ تمہارے پاس نہیں. تو میرے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ طالوت کو بادشاہ بنایا گیا تو اس کی بنیادی وجہ اس کا علم تھا. تو اگر ہم بھی اقتدار چاہتے ہیں، ہم بھی عزت چاہتے ہیں، ہم بھی ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، ہم بھی ترقی پانا چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، علم کا طریقہ. اگر علم آئے گا تو عزت آئے گی، اقتدار آئے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر علم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں کون ایسی برائی تھی جو نہیں تھی؟ بدکاری عام تھی، شراب نوشی عام تھی، لوگ جنگ اتنی زیادہ کیا کرتے تھے کہ مرنے والا اپنی اولاد کو وصیت کرتا تھا کہ میری جنگ فلاں قبیلے سے ہے، میں مر جاؤں تو اس سے جنگ جاری رکھنا، جنگ کو ختم مت کرنا، یہ وصیت کیا کرتے تھے. ایسی جنگیں ہوا کرتی تھی، ایک جنگ 100 سال تک چلا کرتی تھی. ایسی حالت تھی اس زمانے کی. لیکن جانتے ہیں اس زمانے کا نام زمانہ بدکاری نہیں ہے، زمانہ ڈاکہ زنی نہیں ہے، اس زمانے کا نام زمانہ شراب نوشی نہیں ہے. اس زمانے کا نام کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت. اس زمانے کا نام کیا رکھا گیا؟
زمانہ جاہلیت یہ بتلایا گیا کہ وہ زمانہ جس میں بدکاری، فحاشی، عریانیت، جنگ و جدال، ہر طرح کی برائی تھی، اس برائی کی وجہ کیا تھی؟ جہالت تھی۔ جب جہالت ختم ہوئی، وہ برائی ختم ہوئی، وہ صحابہ جن کو جہلائے عرب کہا جاتا تھا، جن کے ناموں کو لے کر لوگ بد دعائیں دیتے تھے، ان صحابی کے اندر جب علم آیا تو ان صحابی کا نام لے کر دعائیں دی جاتی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ وہ صحابہ جنہیں جہلائے عرب اور مینگنیوں میں کھیلنے والا کہا جاتا تھا، ان کو عارفین، کاملین، ظاہرین کا لقب ملا۔ یہ کیوں ملا؟ جب علم آیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو اس زمانے کے نبی کو وحی کی گئی، جس زمانے کے اندر ہر طرح کی برائی تھے، لوگ شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں یہ پیغام دیا کہ اے نبی پڑھیے، پڑھنے کا پیغام دیا۔ اور صرف ایک بار نہیں، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ ان 5 آیتوں میں آپ غور کریں گے تو ان 5 آیتوں میں 5 مرتبہ 5 آیت ہے اور 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے علم کی تاکید کی، سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کی تاکید کی۔ 2 مرتبہ فرمایا اقرا اقرا کہ پڑھو پڑھو، اور 2 مرتبہ علمہ علمہ کا لفظ استعمال کیا، سکھاؤ، اور 1 مرتبہ قلم کا لفظ استعمال کیا جو سیکھنے کا ذریعہ۔ معلوم ہوا کہ اس 5 آیت میں 5 مرتبہ تعلیم اور علم کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہب اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ پڑھانے والے ہیں کتاب کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرنے والے۔ تو جس نبی کے ماننے والے ہم ہیں اور جس نبی کی امت کو سب سے پہلا پیغام دیا گیا پڑھو، اس نبی کی امت کا حال یہ ہے کہ آج پڑھائی کے لائن میں سب سے پیچھے ہیں۔ دین کی تعلیم تو چھوڑیے، دنیا کی تعلیم میں بھی ہم سب سے پیچھے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، دنیا کی تعلیم بھی دیں اور دین کی تعلیم بھی دیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم سب سے پہلے مسلمان۔ ہم کالج کی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے، دنیا کی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بند ہے عاجز کے رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہی پیغام آج آپ حضرات کو میں دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولیے۔ ہمارے بچے آج مرتد ہو رہے ہیں، یہاں سے پڑھ کر چھوٹے ہوتے ہیں تو گھر پہ پڑھتے ہیں، اور یہاں سے نکل کر جب باہر جائے تو وہ مرتد ہو جاتے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، نبی کی سیرت پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہماری بچیاں غیروں کے پاس چلی جاتی ہیں، غیروں سے شادی کر لیتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کے اندر دین کی تعلیم نہیں ہے۔ جب ہمارے بچے اور بچیوں کے دل کے اندر دین کی اہمیت نہیں ہوگی، قرآن کی اہمیت نہیں ہوگی، نبی اور رسول کی پہچان نہیں ہوگی، خدا کی پہچان نہیں ہوگی، تو وہ ظاہر ہے دوسرے کی باتوں سے متاثر ہونا ہے، اسے متاثر ہو کر کے اس کی لائن کو اپنا لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے اور بچیوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی دیں تو وہ ضرور اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بیٹھے گی، رسول کی محبت بیٹھے گی، قرآن کی محبت بیٹھے گی، وہ دوسرے کی طرف نہیں جا سکتے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ بہت دیندار بن جائیں گے، تھوڑی بہت تعلیم دینے سے بہت دیندار نہیں بن سکتے، لیکن اس پر حملہ کرنا اور اپنے دین سے پھیرنا اتنا آسان نہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ بات چل رہی ہے، ہم لوگوں کو مدرسے میں آ کر کے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اپنے مدرسے کے اندر دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی لائیے، انگریزی ہندی بھی پڑھائیے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا مشورہ اچھا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اسکول والے کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم لائیے؟ کیا مدرسے میں پڑھنے والے کے لیے دنیا کی تعلیم ضروری ہے اور اسکول میں پڑھنے والے کو دین کی تعلیم ضروری نہیں ہے؟ دین کی تعلیم وہاں بھی ضروری ہے اور دنیا کی تعلیم یہاں بھی ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے مدرسے میں کر لیا، مدرسے کے اندر دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، انگریزی ہے، حساب ہے، ہندی ہے، سب کچھ پڑھاتے ہیں،
اسی طریقے سے جو حضرات اسکول چلاتے ہیں یہ ایسے اسکول بنائیے کہ جس کے اندر دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہو، وہاں قرآن کی تعلیم بھی ہو، اردو کی تعلیم بھی ہو، تاکہ ہمارا بچہ جہاں دنیا حاصل کرتا دین بھی حاصل کرے، جس طرح مدرسے میں دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی حاصل کرتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف اور صرف ایک تعلیم پر منحصر مت کیجیے۔ میں ان حضرات سے بھی کہتا ہوں جو اپنے بچوں کو صرف اور صرف دین کی تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں یہ صرف دین کی تعلیم نہیں، وقت اور حالات کا تقاضا ہے، اس کو دنیا کی تعلیم بھی دیجیے۔ اور ان حضرات سے بھی کہتا ہوں جو صرف دنیا کی تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں، ضرورت اور حالات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچیوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔